محمد شفیع 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 بسم الله الرحمن الرحيم رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال صدق اللہ العظیم. یقین جانو کلو من علیہ فان تو آج ان کے جنازے میں کھڑے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ موت بندے ہس دیا وس دیا پل وچ جدا کر جاوے تر جاوے جے کردا مالکی پھر کیڑا موڑ لیاوے. سرکار فرماندے نے ماں مرے تے ماں
اس ملنے نو تو یاد کیسے روشے عمر ساری ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم درود پاک پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ قابل صد تکریم معزز سامعین ذی احتشام، اللہ جل مجدہ الکریم کا بے حد شکر و احسان ہے جس ذات باری تعالیٰ کی توفیق سے ہم سبھی نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ کریم جل جلالہ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ آج ہم سبھی محترم المقام جناب پٹواری محمود صاحب کے ذی وقار برادر گرامی محمد صدیق صاحب کی نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں۔ ان کے پورے خاندان کے ساتھ تعزیت کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے حضور ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی آنے والی ساری منازل کو آسان فرما کر جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو فکر آخرت اور موت کی تیاری کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اس جنازے میں مقتدر علماء کرام، سیاسی سماجی شخصیات کثیر تعداد میں شریک ہیں۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے خلق الموت والحیات، کہ میں نے موت اور حیات کو اس لیے تخلیق کیا ہے کہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون بہترین اعمال کے ساتھ مجھ سے آ کر ملتا ہے۔ تو احباب ذی وقار، اللہ تعالیٰ ہمارے جسموں کو نہیں، ہماری شکلوں کو نہیں دیکھے گا یا ہمارے عہدوں کو نہیں دیکھے گا، بلکہ ہمارا رب قیامت کے دن دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ کون سا میرا بندہ اچھے عمل کے ساتھ میری بارگاہ میں آ رہا ہے، اور اچھے عمل کے ساتھ جانے والا جب اس دنیا سے روح قفس عنصری سے پرواز کرنے کے لیے آتی ہے تو رب کائنات اس کے استقبال کے لیے آسمان سے فرشتوں کی جماعت کو بھیجتا ہے کہ فرشتوں، وہ اچھے اعمال کرنے والا شخص آ رہا ہے۔ تو آقا کریم فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمتوں کے فرشتے اس بندہ مومن کی روح کے استقبال کے لیے روئے زمین پر آتے ہیں، اور فرشتوں کے جرمٹ میں اس کی پاکیزہ روحوں کو جسم سے نکال کر استقبال کی صورت میں اللہ حضور کے ہاں لے کر جاتے ہیں۔ آئیے احباب ذی وقار ایسے بن جائیے، ایسے بن جائیے۔ آج ہمارے بھائی یہاں رہتے تھے، کل جنازے پڑے، اور آج خود جنازہ بن کر ہماری نظروں کے سامنے ہمیں پیغام دے رہے ہیں، اور دنیا کی رنگینیوں میں مگن رہ کر اپنے خالق و مالک سے دور رہے تو پھر تباہی اور بربادی سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ احباب ذی وقار، یہ قبر کی منازل حق ہے، عذاب قبر حق ہے، اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا حق ہے، قرآن کی روح سے اسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اور جب اس حق کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو پھر اپنے دامن کو بھی دیکھنا چاہیے۔ بازار میں جائیں، دفتر میں جائیں، تیاری کر کے سوٹ بوٹ کوٹیاں پہن کے جاتے ہیں کہ لوگ دیکھیں گے بندہ آ گیا ہے، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے صبح تیار ہونے والے کبھی سوچا ہے کہ اپنے رب کو کیا دکھائیں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں بھی جانا ہے، اس لیے فکر آخرت کیجیے۔ یہ میرے بھائی کی موت آپ کے لیے یہ عظیم پیغام دے کر جا رہی ہے کہ کل من علیہا فان،
کہ یہ دنیا فنا ہے، اس میں کوئی چیئرمین، کوئی صدر، کوئی بڑی برادری کا، قبیلے کا طاقت والا اپنی موت کو ایک لمحے کے لیے مؤخر نہیں کر سکتا ہے، اور اللہ نے تمہیں جو زندگی دی ہے اس کے بارے میں اس کے حضور کھڑے ہو کر ہمیں اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اور یہ بات حق ہے، اس کو پہچانو اور اللہ کے لیے اپنی آخرت کی فکر میں لگ جاؤ، دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی سنوارو، اپنے مولا سے اپنا رشتہ مضبوط تر کرتے چلے جاؤ، اللہ کے بندو کے ساتھ رحم کا رشتہ رکھو، اللہ کے بندو کے حقوق کو ان کو ادا کرتے رہو، کہ جو بندو کے تمہارے اوپر حقوق ہیں وہ اللہ نے فرض کیے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شہید کو مرتے ہوئے مقام شہادت پر ہی جنت میں اس کا ٹھکانہ تو دکھا دیا جاتا ہے، لیکن جب تک بندے کی حقوق کی تلافی کا سلسلہ نہ ہوگا شہید تک السلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ سارے درود شریف پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و ثنا کے بعد مجھ سے قبل محترم حضرت علامہ مولانا ایوب نقشبندی صاحب فکر آخرت کا خوبصورت پیغام دے رہے تھے، اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدیق صاحب مرحوم، ان کی نماز جنازہ کے اندر میں اور آپ سب حاضر ہیں۔ اب دیکھیں یہ رب کی شان ہے کہ کل 4 بجے ہی جنازہ پڑھ رہے ہیں، ان کو کیا خبر تھی کہ آنے والے 4 بجے میرا جنازہ پڑھا جائے گا۔ تو اسی طرح ہم یہاں کھڑے ہیں، کل 4 بجے تک نہ جانے ہم میں سے کس کا نمبر لگ گیا ہو، موت برحق ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے، لیکن ایک عظمت اور شان انہیں یہ ملی ہے، حدیث پاک کے اندر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو روز جمعہ یا شب جمعہ مرتا ہے اللہ پاک اسے شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے۔ یہ نصیب والوں کے یہ لمحات اللہ دیتا ہے، اللہ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے۔ دنیا سے ہر ایک نے جانا ہے، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو رب سے ڈرو جس طرح اسے ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اگر مرنا ہے تو مسلمان مرنا۔ اب یاد رکھیے دنیا کے اندر ہم مسلمان ہیں، اللہ کا کرم ہے، جتنے سارے ہم سارے مسلمان ہیں، لیکن کسی کے پاس یہ گارنٹی نہیں کہ وہ مرتے دم بھی مسلمان ہوگا۔ یہ باتیں کتابوں کی عبادت خانوں میں مومن مسلمان پیدا ہوئے، انہوں نے مومنوں والی زندگی گزاری اور کافر ہو کر دنیا سے گئے۔ پھر چوتھے نمبر پہ حضور نے فرمایا کوئی کافر پیدا ہوئے، انہوں نے کفر میں زندگی گزاری، جب دنیا سے گئے تو مسلمان ہو کر دنیا سے گئے۔ دنیا آقا علیہ السلام کے فرمان کا خلاصہ، وہ وقت آنے سے پہلے اپنے اعمال میں بہتری لا لو کہ جب لوگ صبح کو مومن ہوں گے شام کو کافر ہو جائیں گے، شام کو مومن ہوں گے صبح کو کافر ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اس معاملے کے اندر جو ہے نا اپنے ایمان بچانے کے معاملے میں ہمیں فکر مند رہنا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کو اپنے ایمان کی فکر نہیں، خطرہ ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان سلب نہ کر لیا جائے۔ یعنی ہر بندہ غور کرے، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنازے کھڑے اپنے مریدوں کے ساتھ، اور ایک قریب سے ایک بندے کی لاش کو گھسیٹ کر لے جایا جا رہا تھا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خانہ کعبے کے غلاف کو لپٹ کر ایک بندہ دعا کر رہا تھا، کتابوں میں لکھا ہے یا اللہ میرا ایمان سلامت رکھنا، یا اللہ میرا ایمان سلامت رکھنا۔ کسی نے پوچھا اس کے علاوہ اور تو دعا کوئی نہیں مانگتا؟ اس نے کہا میرا ایک بھائی تھا، اس نے 30 سال مسجد کے اندر اذانیں دی ہیں، جب مرنے لگا کہنے لگا مجھے قرآن پاک دو۔ ہم نے کہا یہ برکت کے لیے مانگ رہا ہے۔ جب قرآن ہاتھ میں پکڑایا تو قرآن ہاتھ میں کہنے لگا سارے گواہ ہو جاؤ میں قرآن کا انکار کرتا ہوں۔ قرآن کا انکار کر کے مر گیا۔ دوسرا بھائی ہے، اس نے بھی اتنے عرصہ مسجد کے اندر ڈیوٹی دی، بالآخر کیا ہوا، اس نے بھی قرآن ہاتھ میں پکڑ کر اسلام سے منکر ہو گیا، اسلام کو چھوڑ کے اس نے قرآن کا انکار کر دیا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں سوچنا ہوگا آج بیماری ان کے اندر کیا تھی، عورتوں کے اندر دلچسپی کی وجہ سے ان کے ایمان برباد ہو گئے۔ تو اس لیے ہمیں غور کرنا ہوگا، اپنے ایمان کی فکر کریں۔ کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا، یہ قبر و حشر کا غم ختم ہو گیا
گیا ہوتا۔ سلب ایمان کا خوف کھایا جاتا ہے، کاش کہ میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا۔ اللہ ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی وقار سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ ہمارے محترم بھائی جو آج دار فانی کو چھوڑ کر دار بقا کی طرف رواں دوا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہ خطیب صاحب فرما رہے تھے کہ جمعہ کا بابرکت دینی نے عطا فرمایا ہے، یہ بڑی خوبیوں کے مالک تھے، اعلیٰ اخلاق کے مالک، ہنس اور مسکرا کے بات کرنے والے اور حق بات کہنے والے اور حق پر ڈٹ جانے والے ہمارے ساتھی تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ سامعین گرامی، آپ سے گزارش ہے کہ معاف کر دینا اللہ تعالیٰ کا بہترین پسندیدہ عمل ہے، اللہ کی صفت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس محترم بھائی سے اگر زندگی کے اندر کوئی ایسا کام ہوا ہو، ان کی کسی گفتگو سے کسی میرے بھائی کو، میرے بزرگ کو کوئی اذیت پہنچی ہو، تو جنازہ پڑھنے سے پہلے ان کو معاف کر دے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے گا۔ تو سامعین گرامی، اسی طرح سے قرض کسی کو معاف نہیں ہے، تو گزارش ہے کہ ان کا اگر کسی سے لین دین ہو تو ان کے بیٹے، ان کے بھائی ہیں، ان سے ضرور جو ہے وہ لین دین کلیئر کر دیں۔ والسلام، مہربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، ہم سب ایک اپنے عزیز بھائی، مسلمان بھائی کے جنازے میں شامل ہیں۔ علماء کرام نے بڑی خوبصورت باتیں کی، صرف ایک حدیث مختصر بیان کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ فإن لم یستطع فبقلبہ وإن لم یستطع فبلسانہ وبقلبہ وأضعف الایمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکو، اگر نہیں تو لسان سے روکو، اگر نہیں تو دل میں اسے برا کرو۔ ذالک اضعف الایمان، اور دل میں برا کرنا ایمان کا ادنا ترین درجہ ہے۔ آج ہم نے دین کو مولویوں کا دین بنا دیا ہے، آج ہم نے دین کو صوفیوں کا دین بنا دیا۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی شخص کلمہ طیب پڑھ لیتا ہے تو اس پہ اسلام کے تمام حقوق اس پر نافذ ہو جاتا ہے، اور برائی کو روکنا اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ چاہے وہ جتنی قوت رکھتا ہے اتنا اس پر اگر نہیں روکے گا تو اللہ اور اللہ کے رسول کا مجرم ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیں۔ آج ہمارا حال کیا ہوا ہے؟ آج ہم تباہی کے دانے پہ کیوں ہیں؟ اگر برائی ہو رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں وہ تگڑا آدمی ہے، منہ چھپا کے ادھر چلا جاؤں گا۔ اگر کوئی کمزور ہوگا تو اسے دبا لوں گا۔ یہ بات اگر نہیں چھوڑیں گے تو اللہ کے حساب سے مجھے اور آپ کو کوئی نہیں بتا سکتا۔ زندگی اللہ نے جتنی دی ہے اتنی ملے گی، لیکن حق بات کہنے کی جرت پیدا کرو، ہمت پیدا کرو۔ یہ میرے اللہ کا پیغام ہے، میرے رسول کا پیغام ہے۔ آج جو میرا بھائی جا رہا ہے، میں کل آج بھی صبح وہ راجہ اعظم صاحب کے بارے میں پتا چلا کہ صبح وضو کیا انہیں اور نماز کا انتظار کرتے کرتے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ میرا بھائی کا 3 جنازے پڑھے اور آج یہ خود جنازہ پڑھ گیا۔ ان کا بیٹا شمریز ایڈوکیٹ، وہ بڑا سلطا ہوا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے۔ ان کا بھائی پٹواری محمود صاحب، وہ بہت اچھا آدمی ہے۔ غفار عیاشی صاحب، یہ پورے فیملی میں یہ بہت سلجھا ہوا آدمی تھا میرا بھائی صدیق۔ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس گھڑی کو ہمیں یاد رکھنے کی توفیق دے، اور پھر یہ اس بھائی کی مغفرت کے لیے ہم سب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کی مغفرت فرمائے۔ دوستو السلام علیکم۔ یہ میں اپنی طرف سے، اپنے محکمے کی طرف سے، اپنے بھائیوں کی طرف سے، یہ پٹواری محمود صاحب کے غم میں برابر کا شریک ہوں، شمریز صاحب کے غم میں برابر کا شریک ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جواری رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کو صبر کرنے کی توفیق فرمائے۔ شاءاللہ مارنا نویر کسے کے کہ نہاون نمانیاں پینا جس پینو دویر نہ کوئی کہ اس دنیا تو لینا۔